ویلکم بیک ناظرین اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کو لے کر سندھ کے اندر نظام تعلیم کو لے کر اکثر تنقید بھی دیکھی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ڈیبیٹ کا ٹاپک البتہ رہتا ہے کہ تعلیم کا نظام جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں جو کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم بات جو ہے صوبائی وزیر تعلیم ہے سردار شاہ صاحب، ان کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ غلط خبریں چلتی ہیں کہ سندھ میں تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے، اور کچھ مختلف جو اسکولز ہیں جو کہ سیلاب کی زد میں آ کر جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ تباہی کی طرف پہنچ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سیلاب ہے۔ اس کے اوپر اور دیگر اس حوالے سے اہم جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر آج ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر سیگمنٹ کا حصہ بنائیں، اور ہمارے جو رپورٹر ہیں سید زہیب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ سید زہیب، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ خبریں جو ہیں وہ غلط چلتی ہیں، سندھ میں نظام بہتر نہیں ہے۔ زہیب شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ میں دوبارہ ان کو ایجوکیشن کی اور دوبارہ آئے ہیں، اور ان کی ایک ٹیم بنا رہے ہیں جو کل یا پرسوں سے ایکٹیو بھی ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے اور جو سب سے زیادہ کوشچننگ کی جاتی ہے وہ اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ سندھ میں اندرون سندھ کے جو اسکول ہیں ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، ان میں انفراسٹرکچر کے بڑے پرابلم ہیں۔ جی زہیب جی علی رضا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے بہت معاملات ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً 20,000 سے زائد اسکول جو ہیں جزوی طور پہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے تھے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ ان کے سرپرست میں بھی انہوں نے اس چیز کی کوشش کی تھی، اور ایک 7,000 اسکولوں کی انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مکمل ہو گئی ہے۔ اب آنے والے وقت میں دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ جو ٹینور گزرا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ٹینور ہے۔ سید زہیب، ویسے اگر ابھی صورتحال دیکھی جائے، آپ بھی کراچی کے اندر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی اسکولوں کی حالت کیا ہے؟ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ شکایت آ رہی ہیں کہ کہیں انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، کہیں بچوں کی جو ایڈمیشنز ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ علی اکبر، دیکھیں اسکولوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کراچی کے اندر جو اسکول ہیں گورنمنٹ کے وہ پھر قدرے بہتر ہیں اندرون سندھ کے اسکولوں کے مقابلے میں۔ اچھا، یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس پھر بھی موجود ہے، دکھایا جاتا ہے، میڈیا موجود ہے، خبریں آ جاتی ہیں، مگر پھر بھی بہت سارے اسکول جو ہیں ان کے دیواریں بوسیدہ ہیں، ان کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ رنگ روغن کی بات کی جائے وہ تو بیشتر اسکولوں میں آپ کو ملے گا ہی نہیں، لیکن جو دیواروں کی حالت ہے جس کو ہم خطرناک کہتے ہیں وہ بھی کئی اسکولوں میں یہاں دیکھنے میں آ جاتی ہے۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے مجھے کہ ایک اسکول کا بھی دکھایا گیا تھا کہ وہاں سے ٹکڑا گرا ہے، بچہ زخمی ہوا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ایک لائیو چلتے رہتے ہیں۔ تو ابھی سردار شاہ صاحب کا کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی اسی وزارت پر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ایک بڑا پاپولر بیان ہوا تھا کہ جی میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے سرکاری اسکول میں پڑھاؤں گا، آپ کے علم میں بھی ہوگا، تو وہ معاملہ کہاں گیا؟ اور اب یہ نظام تعلیم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ تعلیم دے رہا ہے، اور لوگ اس کی طرف مجبور اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، اور جب موازنہ کیا جاتا ہے زہیب تو کہیں نہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر بہت بہتر نتائج دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف مجبور ہو رہے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا ایسی تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں سردار شاہ صاحب؟ کتنے موٹیویٹڈ ہیں؟ کیا پلانز ہیں؟ وہ بھی ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیے علی رضا، جو پڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے اساتذہ کا، سب سے پہلے وہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی تعلیمی ماحول کو درست کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو ایک عرصے سے اساتذہ بھرتی تھے، سفارشی تھے، دوسرے مختلف ذرائع سے یہاں پر کام کر رہے تھے، جن میں پڑھانے کا نظام جو ہے سابقہ گورنمنٹ نے اپنی ایک ٹیسٹ لیا تھا، ایس پی ایس ٹیسٹ، جس کے ذریعے جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی ٹیچرز کو 14 گریڈ میں انہوں نے اپوائنٹ کرا تھا۔ اس کا تھرڈ فیز جو ہے وہ بھی ابھی تک رکا ہوا ہے، اور یہ اس چیز کو کئی مرتبہ اپنی نمایاں کرتے ہیں کہ ہم نے میرٹ پہ 63,000 اساتذہ کو بھرتی کیا ہے، لیکن وہ اساتذہ ابھی تک پورے بھرتی نہیں ہوئے ہیں، ان کا تھرڈ فیز رکا ہوا ہے۔
کیونکہ ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد آپ کا سیکرٹری غلام اکبر لغاری نے اس کے اوپر بین لگایا تھا، پھر کابینہ کی طرف سے بھی اس پہ بین ہو گیا تھا، تو وہ معاملہ رک گیا تھا. وہ اساتذہ اگر بھرتی ہو جاتے ہیں، ان میں بہت سارے جو ہیں وہ میرٹ پر آئے ہیں. کراچی کے معاملات میں تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہ چیز میرٹ میں ہوئی تھی جو یہ ٹیسٹ ہوا تھا. تو اس کے نتیجے میں آنے والے اساتذہ کو موقع دیا جائے تاکہ وہ آئیں اور بچوں کو پڑھائیں. اور جو آپ نے پرائیویٹ اسکول کی بات کی، تو پرائیویٹ اسکول تو میں دیکھیں نا علی رضا، کوالٹی تو ہے، بلڈنگ دونوں تقریباً نہیں برابر ہے، صحیح ہے بلکہ زہیب، گورنمنٹ مسئلہ یہ ہے دیکھیں سرکار پیسہ لگا رہی ہے نا، ٹیکس کی مد میں پیسہ دے رہی ہے اور پراپر دے رہی ہے نا. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی اساتذہ کو تنخواہیں جا رہی ہیں، بھاری بھرکم تمام چیزیں سرکار ٹیکس لے کے تو پورا لگا رہی ہے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے رپورٹر، بینگ اے فیلڈ رپورٹر، کہ کیوں پھر وہ کوالٹی نہیں مل پا رہی ان بچوں کو کہ بھائی سر اچھا ہے نا یہی کوالٹی دے دیں آپ مینیج کر لیں، تو ایک عام آدمی بھاری فیسیں کیوں دے گا؟ وہ تو انہیں اسکول میں پڑھنا چاہے گا جیسے ماضی میں پڑھتے آئے ہیں بچے. جی جی بالکل ماضی میں پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بالکل اس طرح سمجھ لیں منصوبہ بندی کے تحت ان اسکولوں کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے، گورنمنٹ اسکولوں کو. اور پرائیویٹ سیکٹر پچھلے 15-20 سال سے جو ہے حاوی ہوتا چلا گیا، اور اس وقت بہت زیادہ حاوی ہے. خصوصاً جو شہری علاقے ہیں وہاں کے لوگ تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن گورنمنٹ اسکول میں جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ جو اساتذہ، میں نے آپ کو پھر بتایا کہ سابقہ دور میں بھرتی ہوئے تھے، نہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا تھا کہ ان بچوں کو تعلیم دینی ہے، آگے لے کے جانا ہے، اور نہ وہاں پر آنے والے بچوں کو اس چیز کا اپنی اہمیت کا اندازہ تھا کہ ہمیں کیا معیاری تعلیم کیا ہوتی ہے. وہ بیچاروں کو تو جس طرح سے بٹھایا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم بغیر پیسوں کے پڑھ رہے ہیں، وہ اس چیز کو احسان سمجھتے ہیں، نہیں تو جبکہ یہ احسان زہیب پھر نہیں ہے، ایک بات طے گورنمنٹ کا ہے نا فرض کہ ہے. ایک بہت بڑے جگہ پر پیسہ عوام کا ضائع ہو رہا ہے نا، ایک اس کو پھر طریقے سے ڈیل ہونا چاہیے نا، اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے نا. مطلب کسی کا بھی عوام سے ٹیکس دے رہے، ایک بڑا بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور وہ ایسے ہی کسی کے اندر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر تو سوچنا پڑے گا نا. تو ان چیلنجز کا سامنے سردار شاہ صاحب کو ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ پورا کر پائیں گے اپنے ماتحت ٹیم کے ثمرہ؟ دیکھیے سردار شاہ بذات خود ایک اچھے آدمی ہیں، اور وزارت جو ہے وزارت تعلیم انہوں نے سابقہ دور میں بھی بہت اچھی چلائی تھی، اور اس وقت بھی ان کی کوششیں بہت اچھی ہیں، اور ان کی ٹیم کو اچھی بہتر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیے نیچے جو کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے، وہاں پہ بہت سی جگہ سے اچھے اساتذہ یا جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو کہ یہ ٹیچر جس کو ہم نے رکھا ہے ایک سبجیکٹ ٹیچر ہوتا ہے جو مخصوص 9 میٹرک اور ان کلاسز کے جو خصوصی سبجیکٹس ہیں سائنس یا دیگر، ان کو پڑھانے کے لیے ایک اسپیشل سبجیکٹ ٹیچر ہوتا ہے جو بہت سی جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا. گنتی کے ٹیچر سے وہی کلاسز لے لیا کرتے تھے، وہ اسلامیات کی لے رہا ہے، وہی انگلش کی لے رہا ہے، وہی میتھ کی بھی لے لیا کرتا تھا. تو ایسی کوالٹی جب آپ بچوں کو دیں گے یا تو بچہ خود ایکسٹرا جینیس ہونا چاہیے، ورنہ جب اس کا آپ سوچ ہی نہیں دے رہے ہیں تو وہ آگے کیا سوچے گا اس چیز کا. لیے تو صورتحال جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ صورتحال ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر ہو. بہت شکریہ زہیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایک عام پریس میٹ اپ تھا صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کا، جس کی تفصیلات ناظرین ہم آپ تک پہنچا رہے تھے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ احوال اب جو نئی حکومت بنی ہے، ہم اس پروگرام کے ذریعے ہمارا پلان ہے کہ ہم کچھ اسکولز میں جا کے دکھائیں کہ کیا صورتحال، کیا سہولیات جو ہے طلبہ کو میسر ہے، اور کس طرح ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ اسکولز اور ان تعلیم پر لگتا ہے، مگر اس کے نتائج کیا آتے ہیں. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے ناظرین. اپنے میزبان رضا کو دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.